السلام علیکم، ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے مسائل کو وظائف کے ذریعے حل کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ صدقہ پیغمبر پاک کا، صدقہ حضور قبلی والے کا، کہ جو ہمارے مسلمان و سلاب صدقہ نے اللہ پاک ان کی غیبی امداد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کے مسلمانوں کے حال پر رب کعبہ رحمت فرمائے، برکتیں فرمائے، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ جو وہ مختلف مصیبتوں میں، آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے حال پر رحم فرمائے، ان کی امداد فرمائے، اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان تمام سلاب زدگان کی مدد کریں، ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے ہم ان کے تعاون کے لیے تیار رہیں، لیکن طریقہ یہ ہو اس کو ہم امداد دیں، اس کے ساتھ تعاون کریں کہ جو واقعی ان تک وہ ہمارے پیکج لے کے جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم بس کوئی ایسی تنظیم ہو، کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جس کو ہم نہ جانتے ہوں اور اسے ہم امداد دیتے جائیں اور وہ بس اپنے ہی استعمال میں لاتے جائیں، تو پھر یہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمیں تو ثواب مل جائے گا لیکن جو بیچارے سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج بھی میں تو آپ کے لیے بہت پیارا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ جو تمام مشکلات ہوتی ہیں انسان کے پر، انسان مشکلات میں گھرا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل رہتا ہے، تو وہ ان تمام مسائلوں کے لیے، تمام مشکلات کے لیے وظیفہ ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، پہلے ان کو سمجھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور آپ اس کو پڑھیں گے تو صدقہ پیغمبر پاک کا آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اپنے اصحاب کہف کا نام مبارک سنا ہوگا۔ 390 سال پہلے، ان کے بہت پرانا واقعہ یہ ہے، اور کہ 390 سال تو اصحاب کہف غار میں سوئے رہے، اور دقیانوس ایک بادشاہ تھا جو کہتا تھا کہ ایمان کو ختم کرو اور میری عبادت کرو، میں ہی خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اس کے بچنے کے لیے یہ اشخاص اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف اس علاقے سے، اس بستی سے نکل پڑے، اور جب راستے میں جا رہے تھے رات کی اندھیرے میں یہ نکلے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا اگر اس سے پتہ چل گیا تو وہ تو ہمیں قتل کر دے گا۔ تو اس خوف میں وہ وہاں سے چلے، رات کا اندھیرا تھا، جا رہے تھے، تو ایک ڈاگ، کتا جو ہے نا، وہ بھی ساتھ میں جانے لگ گیا۔ تو انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، یا تو جا، تو بھونکے گا تو بستی والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، کتا کیوں بھونک رہا ہے۔ تو بار بار اس کو دھتکارا، اصحاب کہف نے اس کتے کو دھتکارا کہ تو جا، تو ہمارے ساتھ کیوں آتا ہے یار، تو شور مچائے گا، اور تو یہاں پر شور مچائے گا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، ہم تو ہمارا ایمان ہم نے بچانا ہے۔ تو اس نیت سے اصحاب کہف اس کو دھکے دے رہے تھے، دھتکار رہے تھے کہ تو جا، لیکن اس کتے نے رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو مجھے زبان عطا فرما اور میں ان سے بات کروں۔ تو رب کعبہ نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی، تو اس نے یہ کہا کہ میں ان بھونکنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو اولیاء کا ادب کرتا ہوں، جو ایمان والے ہوتے ہیں میں تو ان کا ادب کرتا ہوں، تو میں تو بھونکنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں، کتے بھی اولیاء کا ادب کرتے تھے۔ خیر، جب انہوں نے یہ بات کتے نے کی تو وہ خاموش ہو گئے، وہ گئے ایک غار میں، جا کر اس غار میں جو ہے نا چھپ گئے، لیٹ گئے، سو گئے۔ تو غار کے دروازے پر اللہ کریم نے ایک پتھر رکھ دیا، تو 390 سال وہاں پر وہ سوئے رہے۔ جو کتا تھا وہ وہاں پر بیٹھا رہا، اور اس کتے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید۔ اب دیکھو، یہ کتا جس نے اولیاء کی قدر کی، اولیاء کے ساتھ لگ گیا، اس کی نسبت ہو گئی، تو
تو اللہ کریم نے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں کر دیا کہ وہ ایسے بیٹھتا تھا، وہ ایسے لیٹا ہوا تھا، اور اس طریقہ سے اب وہ یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ کتا انسان کے حلیہ میں جنت میں داخل ہوگا۔ اب میری بات سمجھیے گا، جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، جو میں آپ کے لیے جو یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں، بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے بغیر ہڈی کے گوشت لینا ہے اور گندم کی روٹیاں پکانی ہیں، اور پکانے کے بعد پھر آپ نے 7 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، 7 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، اور ایک کالے کتے کو بھی کھانا کھلا دینا ہے، یعنی اس کو بھی دے دینا ہے کھانا۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ عبادت بننی ہے۔ آپ نے جب جتنی آپ کو مشکل ہوگی، جتنی آپ کو پریشانی ہوگی، جو آپ کا مقصد ہوگا، جو آپ چاہتے ہوں گے، آپ اس کو دل میں رکھیں، اس کو پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ اس کے کمالات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ انہوں نے دین کی خاطر 390 سال اپنے آپ کو قربان کیا، تو اللہ کریم نے ان کے ناموں میں برکت رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں میں برکتیں، رحمتیں رکھ دی۔ اب یہ ان کے نام ہیں، ان کے صدقہ سے آپ اللہ کریم سے مانگیں، ان کی عزت سے اللہ کریم سے مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے گا، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا، آپ کے دل میں جو مقصد ہے اللہ کریم اس کو پورا فرما دے گا۔ آپ اس کو کریں، پڑھیں، اور پھر آزما کے دیکھیں۔ آپ پڑھیں ایمان سے، یقین سے اور اعتقاد سے آپ پڑھیں، صدقہ بندن پاک آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، تاکہ ہر مسلمان کا بھلا ہو، ہر مسلمان کا فائدہ ہو۔ ہم بار بار آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کے انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔